السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیان امت کے لیے شمالی افریقہ کا عرب ملک مراکش کا فٹ بال کے ورلڈ چیمپئن اسپین سے میچ جیتنے کے حوالے سے تاریخی حوالے سے بڑے دلچسپ اور چشم کشا موضوع پہ بات کریں گے کہ وجہ کیا ہے کہ امت مسلمہ اور خصوصاً عرب ممالک مراکش کے اسپین سے جیت پہ اتنی خوشی کیوں منا رہے ہیں، اور مراکش اور اسپین کا آپس میں کیا تاریخی ربط ہے۔ سب سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ تاریخی پس منظر سے پردہ اٹھ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ محترم ناظرین، ویسے بھی اس دفعہ فیفا ورلڈ ٹورنامنٹ عالمیت اختیار کر چکا ہے۔ اس کی وجوہات آپ نے مختلف انداز میں دیکھی ہوں گی۔ مثلا قطر کی حکومت کا تاریخ میں پہلی دفعہ اسٹیڈیم میں شراب لانے پہ پابندی، LGBT ہم جنس پرستوں کے پرچم اور ان کی تشہیر پہ پابندی، دنیا سے آئے ہوئے مہمانوں کے عرب کلچر، عرب ڈریس اور عرب فوڈ سے تواضع کرنا، اسٹیڈیم کے ارد گرد مساجد میں بڑے اہتمام کے ساتھ خوش الحان قراء کی تعیناتی تاکہ غیر مسلم قرآن سے متاثر ہو سکیں، اور پھر غیر مسلموں کو مساجد کا وزٹ کروانا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے غیر مسلموں کو اسلام کی روشنی سے روشناس کیا۔ سب سے بڑھ کے اسٹیڈیم کا افتتاح قرآن پاک کے طلباء کی تقریب سے کروانا، اور پھر میچ کی ابتدا میں ایک معذور بچے سے قرآنی آیات کے ساتھ میچ کا افتتاح کرنا۔ تمام عرب ممالک کے باشندوں کی طرف سے سرکاری اعلان کے بغیر اسرائیلی صحافیوں کا بائیکاٹ کرنا۔ گویا کہ فٹ بال ورلڈ ٹورنامنٹ اس دفعہ اسلامی کلچرل میلہ بن چکا ہے، جس کے اثرات انشاءاللہ صدیوں محسوس ہوتے رہیں گے۔ مگر گزشتہ کل کا میچ مسلمانوں کے لیے اتنا اہم کیوں تھا؟ کیونکہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، وہ یہ کہ مراکش شمالی افریقہ کا عربی زبان بولنے والا ملک ہے، تو اسلامی عربی ملک کا ورلڈ چیمپئن اسپین سے میچ جیتنا اتنا اہم اس لیے تھا، اور خود مراکش اس میچ کو اتنی اہمیت اس لیے دیتا ہے کیونکہ موجودہ اسپین جو عیسائی ملک ہے، اس کی ایک تاریخی اسلامی پس منظر ہے۔ واضح رہے کہ اسپین اور مراکش پڑوسی ملک ہے، اگرچہ موجودہ وقت میں ان کا کوئی قابل ذکر سرحدی تنازع نہیں ہے، مگر چونکہ اسپین میں 800 سال بنو امیہ عربوں کی حکومت رہی ہے، جس کو 711 عیسوی میں طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا، اور تقریباً 800 سال بنو امیہ کی حکومت رہی ہے، اور اس کے بعد 1491 میں عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، جس کا دکھ آج تک مسلمانوں کو ہے، جس میں غرناطہ کے اندر جامع مسجد قرطبہ واقع ہے کہ جو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی اسلامی مسجد ہے، جس کو بنو امیہ کے آخری حکمران عبد الرحمن الداخل، جو عباسی خلیفہ تھے اور عباسی کی حکومت کے سقوط کے بعد وہاں سے فرار ہو کے اسپین گئے تھے، انہوں نے بنائی تھی، جس میں علامہ محمد اقبال ہی کو 2 رکعت نوافل پڑھنے کی اجازت ملی تھی، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سقوطی غرناطہ پہ ایک دلسوز نظم بھی ہے جو انسان کو رلا بھی دیتی ہے اور جذباتی بھی کر دیتی ہے۔ تو اصل میں سقوطی غرناطہ اور سقوطی اسپین کا جو دکھ ہے وہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں ہے، اور خصوصاً عربوں کے دلوں میں تو بہت ہی راسخ ہے، کیونکہ مراکش بالکل اسپین کا پڑوسی ہے، اور یہ ساری تاریخی ادوار اس کے پڑوس میں گزرے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف ہے، اور اسی تاریخی پس منظر کی وجہ سے مراکش کا اسپین سے میچ جیتنا اتنا اہم تھا، اور اتنی ہی امت مسلمہ کو بالعموم اور عرب کو بالخصوص اس کی خوشی ہوئی ہے کہ تقریباً تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں نے خوشی کے ٹویٹ کیے، اور خود پاکستان کے وزیر اعظم نے مراکو کے جھنڈے کے ساتھ خوشی کا ٹویٹ کیا۔ مگر میچ جیتنے کے بعد کچھ ایسے دلچسپ مناظر دیکھنے کو ملے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، کہ جب کہ مراکش کی ساری ٹیم میچ جیتنے کے بعد یکجا سجدہ ریز ہوئی، یہ منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ اور دوسرا، جب قطر کے امیر اور سعودی عرب کا وزیر کھیل خوشی سے اسٹیڈیم میں گلے ملے، تو گویا کہ یہ دنیا کو بتایا کہ مسلمان ایک امت ہے اور ایک دوسرے کی خوشی پہ خوشی مناتے ہیں۔ مگر سب سے دلچسپ اور پوری دنیا کو میسج دینے والا جو منظر تھا وہ مراکش کی جیتی ہوئی ٹیم کا فلسطین کا پرچم لہرانا تھا۔ گویا کہ ساری دنیا کو یہ میسج دیا
کہ امت مسلمہ بالعموم اور عرب نوجوان اور عرب امت بالخصوص قضیہ فلسطین کو کبھی بھولنے والی نہیں ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔